بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ۔ انسان ہے، درد و غم تو ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا حضرت حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تو آپ کا مخالف تھا۔ آپ کے خاندان میں دو ہی تو حضرات تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ایک حضرت علی اور دوسرے حضرت حمزہ۔ باقی تو سب مخالف تھے اور وہ سارے مکہ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مدینے آئے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ پر کون روتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، ہائے، آج میرے چچا حضرت حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت سعد ابن عبادہ کو پتہ چلا تو انہوں نے انصار کی عورتوں سے کہا، جاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھو اور ان کے چچا پر رو۔ ابھی تک زور زور سے رونا حرام نہیں ہوا تھا، اس لیے عورتیں رو رہی تھی۔ انصار کی عورتیں آئیں اور جب باہر بیٹھ کر انہوں نے رونا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور پوچھا، کیا بات ہے، کس پر رونے آئی ہو؟ عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے چچا حضرت حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں تھا، ہم آپ کے چچا پر رونے آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے، جاؤ۔ درد اور غم کو دیکھو کہ میں کس غم کو لایا ہوں۔ اپنے چچا حضرت حمزہ کے قاتل کو اسلام پر لانے کے لیے مدینے سے خصوصی طور پر ایک آدمی کو بھیجا اور اسے پیغام بھیجا کہ اے وحشی، اگر تو کلمہ پڑھ لے گا تو تو بھی جنت میں چلا جائے گا اور تو دوزخ سے بچ جائے گا۔ ارے وحشی، کلمہ پڑھ لے۔ آج ایک مسلمان کو دوسرا مسلمان تانا دے دے تو ساری زندگی کے بوئے کوٹ ہو جاتے ہیں۔ یہاں چچا کا قاتل ہے اور اسے اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجتا ہے کہ کلمہ پڑھ لے تو جنت میں چلا جائے گا۔ وحشی کا جواب۔ وحشی نخرے کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے، مجھے کلمہ پڑھنے سے کیا ملے گا؟ میں نے تو شرک کیا، میں نے شراب پی، میں نے قتل کیے، میں نے بڑے برے کام کیے ہیں، اور تیرا رب کہتا ہے کہ جو یہ کام کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا، میرے کلمہ پڑھنے سے کیا ہو جائے گا؟ آدمی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کے پاس بھیجا کہ اسے کہو، میرا رب کہتا ہے جو توبہ کرے اور ایمان لائے، اچھا عمل کرے، اللہ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اے وحشی، کلمہ پڑھ لے۔ جواب میں وحشی نے پیغام بھیجا کہ میں اتنی سخت شرطیں پوری نہیں کر سکتا کہ ایمان بھی ہو، توبہ بھی ہو، عمل بھی ہو، کوئی اور راستہ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ آدمی کو بھیجا اور فرمایا، وحشی، میرا رب کہتا ہے کہ شرک کو تو نہیں بخشوں گا، باقی جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا، اب تو ایمان لے آ۔ جواب میں وحشی نے کہا، پتہ نہیں تیرا رب مجھے بخشے یا نہ بخشے۔ اس نے یوں کہا ہے کہ جسے چاہوں معاف کروں، پتہ نہیں مجھے معاف کرے یا نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آدمی بھیجا اور کہا، اے وحشی، میرا رب کہتا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے ظلم کیا، میری رحمت سے نا امید مت ہونا، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، توبہ کر۔ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہوں سے زمین آسمان بھی بھر جائیں لیکن تو توبہ کر لے تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وحشی کا قبولی اسلام۔ وحشی طائف سے نکلا، چہرے کو چھپائے ہوئے، چھپتا چھپاتا مدینے پہنچا، اس لیے کہ وحشی کو معلوم تھا کہ جس نے مجھے دیکھ لیا قتل کر دے گا۔ منہ چھپائے ہوئے مسجد نبوی میں اچانک آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دھیان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دم
کھڑا ہوا، چہرے سے کپڑا ہٹایا اور پکار اٹھا، وَأَشْهَدُ شہادت الحق، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ اٹھی تو وحشی کو دیکھ کر لرز گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلواریں نکلیں، وہ اٹھے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحشی آ گیا، اجازت دیجئے اس کی گردن اڑا دیں۔ وحشی کلمہ پڑھ چکا ہے اور جنت کے راستے پر آ چکا ہے۔ نبی رحمت نے اپنے چچا کا درد دبا کر اور اس کی جنت کا غم لے کر کہا، پیچھے ہٹ جاؤ، ایک آدمی میری امت کا بن کر کلمہ پڑھ لے، مجھے ہزاروں کافروں کے قتل کرنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ چچا کا غم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو اسے دیکھتے رہے، پھر انگلی اٹھا کر پوچھا، او وحشی، تو ہی وحشی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں میں ہی وحشی ہوں۔ فرمایا، میرے سامنے بیٹھ۔ 8 برس گزر چکے ہیں چچا کی شہادت کو۔ آدمی سال 2 سال میں صدمے بھول جاتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، اے وحشی بتا تو صحیح میرے چچا کو تو نے کیسے قتل کیا تھا؟ حضرت وحشی فرماتے ہیں، میری ہمت تو نہیں تھی، پر حکم ہوا۔ میں نے سارا قصہ سنایا کہ حضرت حمزہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے لڑ رہے تھے، جو سامنے آتا تھا اسے قتل کرتے تھے۔ مجھے میرے سردار نے کہا تھا کہ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کر دے تو تجھے آزاد کر دوں گا۔ میں نے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا۔ جب وحشی نے یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر رونے لگے، کہنے لگے، وحشی اللہ تیرا بھلا کرے، جا، جیسے تو نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا، اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا بھی کام کر، اور اتنا کر لے کہ میرے سامنے مت بیٹھا کر، تجھے دیکھ کر میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔